الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اللہ جل وعلا کی حمد اور اس کے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دربار قدس میں ہدیہ درود و سلام ارمغان محبت و عقیدت پیش کرنے کے بعد آج کی یہ پروقار تقریب اللہ کے برگزیدہ بندے، ولی کامل، ولی گر، سلطان الاولیاء، فخر المشائخ، سید الاسقیاء، سید الاتقیاء، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان مقدس کے دمکتے چمکتے روشن چراغ سلطان الاولیاء حضرت سخی سلطان پیر عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ذکر خیر کے حوالہ سے یہ مجلس خیر انعقاد پذیر ہے، اور خراج تحسین ہے پیر رمضان شاہ صاحب کو، ان کے بچوں کو، اللہ ان کی کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اچھی اولاد وہی ہوتی ہے جو اپنے بڑوں کا ذکر، ان کے نام، ان کے تذکار جمیلہ، ان کی خدمات کو زندہ رکھتی ہے۔ اللہ ان کی یہ خوبصورت کوشش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ برادران ذی احتشام، ایک امام احمد بن حنبل کے قول سے اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ امام احمد بن حنبل فقہ کے بہت بڑے امام ہیں۔ آپ کوئی کتاب پڑھوا رہے تھے تو کوئی شخص کتاب پڑھ رہا تھا، آپ سن رہے تھے اور تکیے سے ٹیک لگا کے نارمل حالت میں پاؤں پھیلا کے لیٹے ہوئے تھے۔ اچانک اس جگہ پہ ایک اللہ کے ولی کا ذکر ہوا۔ بہت توجہ چاہوں گا، اللہ کے اس علاقے کے کسی ولی کی بات ہوئی تو اچانک امام احمد بن حنبل آپ نے پاؤں سمیٹے اور پاؤں سمیٹ کر اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کسی نے پوچھا حضور پہلے تو آپ پاؤں پھیلا کے لیٹے تھے، اچانک کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک ولی کی بات ہوئی، ایک ولی کی بات ہوئی ہے، اور میرا ایقان اور میری جو تصوف و روحانیت میں میری تربیت ہے وہ مجھے اجازت نہیں دیتی کہ ولی کی بات ہو اور پھر میں اٹھ کے نہ بیٹھوں۔ یہ اس جگہ کے ولی کا تذکرہ تھا، اور آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں اور جس اللہ کے برگزیدہ ولی کامل کے ذکر خیر کی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، حضرات اس سے بڑی دلیل اور میں کیا دے سکتا ہوں کہ کسی کے خاندان کو، کسی کی شخصیت کو دیکھنے کے لیے اس کے آباء و اجداد کو تکا جاتا ہے کہ ہم حضور غوث الورا کا ذکر خیر جب بھی کرتے ہیں تو یقیناً یہ سنتے ہیں آپ، ہم بتاتے ہیں، آپ سماعت کرتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی یہ وہ ہستی ہیں جن کا باپ بھی ولی تھا، جن کا دادا بھی ولی تھا، جن کی ماں بھی ولیہ ہیں اور جن کا نانا بھی ولی تھا۔ اور حضرات بہت توجہ چاہوں گا کہ وہ غوث پاک جن کا مقام، مرتبہ، عزت اور عظمت اور طہارت کی بلندیوں کی یہ کیفیت ہے کہ آپ فرماتے کل ولی لہو قدم و انی،
अला कदमिन नबी बद्रिल कमाली, کہ ہر ولی کی گردن پہ غوث پاک کا قدم ہے اور غوث پاک کی گردن پہ آمنہ کے لال کا قدم ہے. غوث الورا جن کا قدم ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے اور جن کی گردن کے اوپر خود مصطفیٰ کریم حسنین کے نانا اور زہرا کے بابا کا قدم مقدس ہے. اور حضرات یہ غوث پاک جو بعد میں آنے والے ہر ولی کے پیشوا ہیں اور ہر ولی کی گردن کے اوپر ان کا قدم مبارک ہے. وہ غوث پاک جب حضرت داتا علی حجویری کی تاریخ پڑھتے ہیں، ان کی سوانے پڑھتے ہیں، ان کے تذکار جمیلہ پڑھتے ہیں، تو غوث الورا یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر میں داتا حجویری کے زمانے میں ہوتا تو میں ان کا مرید ہو جاتا. بہت جاگ کے سنیے گا، آپ فرماتے ہیں اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا تو ان کا مرید ہو جاتا. اور داتا علی حجویری کے مرید ہونے کے لیے حضور غوث پاک ترس رہے ہیں. اور وہ داتا علی حجویری جو تصوف میں، روحانیت میں، شریعت میں، طریقت میں صاحب کمال ہیں، صاحب عظمت ہیں، صاحب رفت ہیں، لیکن جب ان کی تاریخ، ان کی سوانے کو پڑھا جاتا ہے کہ انہیں یہ مقام کہاں سے ملا، یہ عزت کہاں سے ملی، وہ داتا کیسے بنے، وہ داتا حجویری ولیوں کے امام کیسے بنے، تو تاریخ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ داتا علی حجویری بھی پیر عبدالرحمن کے در پہ چکر لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. حضرات ذی وقار حضور غوث پاک کا خاندان بلند ہے، ان کی عظمت و رفت ان کی خاندان کی وجہ سے ہے. میں تمہیں حضرت پیر عبدالرحمن کے خاندان مقدسہ کی بات کروں کہ حضرت پیر عبدالرحمن کی ماں یہ اس شخص کی بیٹی ہے جو رسول کائنات کے دربار مقدس میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ کی نعتیں سنایا کرتے تھے. حضور کے دربار میں کھڑے ہو کر حضور کی ثناخوانی کرنا، یہ حضرت حسان ابن ثابت ان کو یہ اعزاز تھا کہ آپ دربار رسالت میں کھڑے ہو کر نعتیں پڑھا کرتے تھے کہ اللہ نے اس نبی جیسا نبی نہ کوئی اس جیسا سونا بنایا ہے، نہ کسی ماں نے جنا ہے، اور اللہ نے جو خود بے عیب ہے اس نے اپنے محبوب کو بھی بے عیب پیدا فرمایا. یہ سارے کلمات خیر دربار رسالت میں کھڑے ہو کر کہنے والا یہ حضرت حسان ابن ثابت ہے. اور حسان ابن ثابت کی جو بیٹی ہے وہ تیرا میرا پیشوا ولیوں کا امام حضرت پیر عبدالرحمن کی والدہ محترمہ ہے. آپ ذرا غور کریں. اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ پیر عبدالرحمن شریف، آستانہ عالیہ پیر عبدالرحمن شریف. بلند آواز سے نعرہ لگائے نا یار، ہم تو خوش چین ہیں نا. آستانہ عالیہ پیر عبدالرحمن شریف زندہ باد، آستانہ عالیہ پیر عبدالرحمن شریف زندہ باد. آپ دیکھیں پیر عبدالرحمن بن عباس بن ربی بن حارث بن عبد المطلب، یہ پاکیزہ، یہ میں اس کو کہا کرتا ہوں یہ سلسلۃ الذہب ہے. سلسلۃ الذہب کا مطلب ہوتا ہے سونے کی لڑی. اور یہ محدثین کے نزدیک یہ سونے کی لڑی ہوتی ہے کہ جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک مولا علی نے سنی ہو، مولا علی پاک سے حدیث پاک امام حسین پاک امام حسن پاک نے سنی ہو، امام حسن پاک امام حسین پاک سے امام زین العابدین نے سنی ہو. یہ حدیث چلتی چلتی امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی تقی، امام علی نقی، یہ جب اس طریقے سے کوئی حدیث پاک پہنچتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے سلسلۃ الذہب، یہ سونے کی لڑی ہے. اور اگر حضرت پیر عبدالرحمن کا خاندان دیکھا جاتا ہے نا تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ میرے پیر کا خاندان یہ سلسلۃ الذہب ہے، یہ سونے کی کڑی ہے، یہ سونے کی لڑی ہے. آپ دیکھیں باپ کتنا بلند، دادا کتنا بلند. حضرت ربیہ، یہ وہ حضرت ربیہ ہیں جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جوڑے اٹھاتے تھے، حضور کے خادم خاص تھے، صاحب الوسادہ تھے، حضور کے نالین اٹھانا. پھر ایک وہ بھی وقت آیا اور اس کو آپ اپنے دل میں ضرور جگہ دیجئے گا کہ وہ فیض کیسے چلا ہوگا اور کیسے اس دھرتی پہ پہنچا ہوگا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ربیہ سے کہتے ہیں ربیہ تو نے ساری زندگی میری خدمت کی ہے، سل یا ربیہ، آج مانگنا، آج دریائے رحمت للعالمین جوش کے اندر ہے. پھر ربیہ نے کیا مانگا؟
नबी ने फरमाया मांग क्या मांगता है, और हर शख्स के लिए ये पैगाम है कि सहाबियों का अकीदा था कि अल्लाह भी देता है तो वसीला मोहम्मद मुस्तफा से देता है। और नबी फरमा रहे हैं कि सल या रबिया, ए रबिया मांग क्या मांगता है। उन्होंने क्या मांगा, मुराफकता का फिल जन्ना, या रसूल अल्लाह मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस जिस तरह यहाँ पे आपके कदमों में बैठना नसीब होता है, हमें जन्नत भी तब सोनी लगेगी जब जन्नत में भी मुस्तफा की रफाकत नसीब होगी। और हजरात वो फैज, अरे रिसाला, अरे खिलाफा, अरे हैदरी, आनालिया पीर अब्दुर्रहमान, आनालिया पीर अब्दुर्रहमान, वो मुकद्दस फैज जब चला हजरत रबिया से, वो अपने दामन में खैर की खैरात समेट कर, अपने दामन में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकद्दस टुकड़े जो उन्होंने सारी जिंदगी खाए थे। फिर जो है ना, जो बेटा होता है वो अपने बाप का राज होता है, ऐसे ही है ना। अब बेटा कौन है, अब्बास, अपने बाप का राज कौन है, हजरत अब्बास। और आप देख लें कि फिर हजरत अब्बास से जो विलायत, जो रूहानियत, जो तसव्वुफ, जो फकीरी, जो दरवेशी, वो चल के जिस गोद के अंदर आती है ना, वो तेरा मेरा पेशवा पीर अब्दुर्रहमान की जात है। हजरत जी वकार आप देखें कि इतना आली नसब। मुझे एक शख्स सवाल करने लगा कि बताओ हजरत पीर अब्दुर्रहमान सिलसिले किसके हैं। मैंने कहा कादरी बना हजूर गौस पाक से, चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, ये सिलसिले तो बाद में चले हैं। इन सारे सिलसिलों को अगर फैज मुयस्सर आया है तो इन जैसी अजीम हस्तियों के दरबारों से आया है। यही वजह है कि अगर पीर सियाल यहाँ से गुजरता है तो मजबूर हो जाते हैं कि मुझे रुकने दो यहाँ पे। ये सिर्फ वली नहीं है, ये वली गर है। सिर्फ चल के नहीं आते बल्कि जूते उतार कर घुटनों के बल चल के आते हैं। और कोई कहने वाला अगर कहता है हजूर यहाँ पे आप किसी जाए नमाज पे बैठ जाएं, तो आप ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैं उस बारगाह में, उस जगह पे जाए नमाज पे बैठे हूं कि जिस जगह के ऊपर कायनात के सारे वली, बहुत से औलियाए कामिलीन चल चल के जिस दरबार पे फैज लेने आते हैं, मेरी क्या मजाल है कि मैं वहां पे जाए नमाज पे बैठूं। ए सुल्तानुल औलिया हजरत सखी सुल्तान पीर अब्दुर्रहमान की औलाद, ए हजरत सखी सुल्तान के खुश अचीन, ए दरबार मुकद्दस से फैज लेने वाले, आपकी सरजमीन मुकद्दस से निस्बत रखने वाले, हम जितने भी हैं ना, जहां जहां भी निस्बत है, जहां जहां भी इज्जतें किसी के दामन के अंदर आई हैं, याद रखें उन सारी इज्जतों की बुनियाद दरबार पीर अब्दुर्रहमान का आस्थाना है। क्यों? 65 अक़वाम ने आपके हाथ पे इस्लाम कबूल किया। अगर आज कलमा पढ़ रहे हैं ना इस धरती के जितने भी अहबाब हैं, तो ये सदका है हजरत पीर अब्दुर्रहमान का। इसलिए इनके दरबार से ताल्लुक जोड़ें, निस्बत जोड़ें, इनकी तालीमात और तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगियों के शब रोज को बसर करने की कोशिश करें। बहुत वक्त कलील था, आज मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन चूंकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, बस इन्हीं अल्फाज पे इक्तिफा करते हैं। इस दुआ के साथ अल्लाह आपको भी और मुझे भी इस दरबार और इस दरबार के जो दरियूजा गर हैं उनके साथ ताल्लुक जोड़ने की तौफीक अता फरमाए। टाइम हो गया, खत्म भी पढ़ना।